رسول الله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. چشمان محمد کے ستارے ہیں صحابہ، چشمان محمد کے ستارے ہیں صحابہ، ہر صاحب ایمان کو پیارے ہیں صحابہ، اللہ کی نصرت کے اشارے ہیں صحابہ، اللہ کی نصرت کے اشارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ۔ جو قلب ہے ایمان کے انوار سے روشن، جو قلب ہے ایمان کے انوار سے روشن، اس قلب میں اللہ نے اتارے ہیں صحابہ، اس قلب میں اللہ نے اتارے ہیں صحابہ۔ اور توہین صحابہ کی ہے توہین محمد، توہین صحابہ کی ہے توہین محمد۔ خود شاہ مدینہ نے سنوارے ہیں صحابہ، خود شاہ مدینہ نے سنوارے ہیں صحابہ۔ پڑھتے ہیں جنہیں پڑھتے ہی جنہیں گرنے لگے آنکھ سے آنسو، پڑھتے ہی جنہیں گرنے لگے آنکھ سے آنسو، وہ عشق و محبت کے شمارے ہیں صحابہ، وہ عشق و محبت کے شمارے ہیں صحابہ۔ زندیق ہے وہ ان کو جو سمجھے ہے منافق، زندیق ہے وہ جو ان کو جو سمجھے ہے منافق۔ مومن تو وہی ہیں جنہیں پیارے ہیں صحابہ، مومن تو وہی ہیں جنہیں پیارے ہیں صحابہ۔ وہ گرد شہدی کے ہیں ایک باڑ کی مانند، وہ گرد شہدی کے ہیں ایک باڑ کی مانند، دریائے رسالت کے کنارے ہیں صحابہ، دریائے رسالت کے کنارے ہیں صحابہ۔ محفل یاد صحابہ کے عنوان پر گزشتہ چند سالوں سے منعقد ہونے والی یہ باوقار محفل اگرچہ امسال حالات کی نزاکت کے پیش نظر محدود پیمانے پر منعقد ہو رہی ہے، لیکن اس نورانی محفل میں موجود شعراء حضرات نے جس عقیدت و محبت کے ساتھ دربار رسالت اور دربار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منظوم کلام پیش کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اور پھر بازوق سامعین نے دلچسپی کے ساتھ کلام کی سماعت کی ہے، سنا ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانثار و فداکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پاک کے ساتھ عقیدت و محبت کے اس رشتے کو مرتے دم تک برقرار رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، صحابیت یعنی ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنا اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ وہ شرف ہے
جس پر ہزاروں ولایتیں، بزرگیاں، ریاضتیں اور علم و عمل کے انبار قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابیت کا یہ شرف کسی انسان کو نہ تو وسعت علم کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کثرت عمل کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور جد و جہد، محنت و مشقت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ شرف تو صرف اور صرف انسان کی قسمت میں اللہ پاک کے فضل و کرم اور عنایت کے نتیجے میں آتا ہے۔ جس طرح اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی شکل میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے برگزیدہ اور مقدس شخصیات کا چناؤ کیا ہے، انتخاب کیا ہے، بالکل اسی طرح باری تعالی نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کرنے والے مقدس نفوس کا بھی انتخاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ لرسالتہ۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور اس نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں اللہ نے اس دنیا میں آنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین قلب و دل کا حامل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پایا۔ چنانچہ باری تعالی نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما لیا، چن لیا۔ ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مصطفیٰ بنا کر، منتخب بنا کر رسالت و نبوت کے لیے آپ کے مقام کو مقرر کرنے کے بعد پھر اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو باری تعالی نے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ بہترین دل کے حامل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، چنانچہ باری تعالی نے ان سب کو اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے طور پر منتخب فرمائی۔ واختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب فرما لیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کی حفاظت کی خاطر اللہ کے نظام کو رہتی دنیا تک برقرار رکھنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک و پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے وہ تمام قربانیاں پیش کی جو ایک انسان پیش کر سکتا ہے۔ دین کی راہ میں جو مجاہدات، جو خدمات، جو قربانیاں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، النجوم امنۃ للسماء، آسمان پر جو چمکتے ستارے ہوتے ہیں وہ آسمان کے لیے امان کا باعث اور ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے،
تو وہ حالات دنیا کے اندر رونما ہوں گے جن کی پیشین گوئی کی گئی ہے، جن کے بارے میں بتایا گیا، یعنی عالم انسانیت کا نظام تہو بالا ہو جائے گا، دنیا زیر و زبر ہونے لگے گی۔ جب تک آسمان پر یہ چمکتے ستارے ہیں اسی وقت تک یہ دنیا قائم ہے، جب ستارے ٹوٹیں گے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے ساتھیوں کے لیے امان کا باعث ہوں۔ جس طرح ستارے آسمان کے لیے امان کا باعث، اسی طرح میں اپنے ساتھیوں کے لیے امان کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے ساتھیوں پر بھی وہ حالات آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا، جن کے بارے میں بتایا گیا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد سخت ترین حالات کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سامنا کرنا پڑا۔ پھر تیسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے جو صحابہ ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، وہ میری امت کے ہر فرد کے لیے امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا، یعنی ان کو بھی آزمائش کا اور امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس روایت پر آپ غور کیجئے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فائز فرمایا۔ جس طرح میں اپنے صحابہ کے لیے امان، اسی طرح میرے صحابہ امت کے ہر فرد کے لیے امان۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مرتبے کو، ان کے مقام کو، ان کی حیثیت کو، ان کے رتبے بلند کو، ان کے عالی شان ہونے کو ذکر فرمایا۔ یہ تمام کی تمام آیات کریمہ اور احادیث نبویہ اہل ایمان کو اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو یہ تلقین کرتی ہیں، یہ ہدایت دیتی ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ عقیدت و عظمت، محبت و مودت کے رشتے کو قائم رکھنا اپنے ایمان کے کمال کے لیے ضروری اور لازمی سمجھنا ہوگا۔ جس طرح کمال ایمان کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ سچی محبت ضروری ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی عقیدت و محبت کا رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آفتاب و ماہتاب سے روشنی کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح برف سے ٹھنڈک کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام سے آپ کے جانثار و فداکار صحابہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کی سیرت و کردار کا تذکرہ ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس میں تذکرہ نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے محنت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنوارنے پر۔ صحابہ وہ خوش نصیب اور خوشبخت لوگ ہیں جن کو درسگاہ ملی ہے پیغمبر علیہ السلام کو، جن کو مربی، معلم اور استاذ ملا ہے۔ محسن انسانیت فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں اس سے زیادہ عظمت کی اور رفعت شان کی اور کیا چیز ہو سکتی؟ اس لیے ہم سب کی اور تمام اہل ایمان کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ جس طرح پیغمبر علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھنے والے ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے ہر فرد سے عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنے والے ہوں،
اہل بیت سے محبت کا رشتہ رکھنے والے ہوں، جن میں ازواج مطہرات ہیں، بنات طیبات ہیں، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ جس طرح اہل بیت سے محبت و عقیدت کا رشتہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح ہر صحابی کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ قائم رکھنا ضروری ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا، کسی کے سلسلے میں نازیبا جملہ اور کلمہ اپنی زبان سے مت ادا کرنا، اس لیے کہ جانتے ہو ان کا مقام کیا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایک فرد اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے تو تمہاری ساری عمر کی عبادت سے بہتر اس کے ایک لمحے کی عبادت ہو۔ تو جن انسانوں کے عمل کو اللہ نے یہ وزن دیا ہو، یہ عظمت دی ہو، ان کی برابری عام انسان تو کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جو مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عنایت فرما دیا، اب طبقہ صحابہ کے بعد کسی اور انسان کے حصے میں وہ مقام آنے والا نہیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر فرد کی تعظیم و توقیر بجا لانے والے ہوں، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنے والے ہوں، اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں۔ یقیناً بعض اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان رونما ہوئے، اور ان اختلافات میں شدت پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں لڑائیاں بھی ہوئیں، دھڑے بھی بنے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں نیک نیتی کی بنیاد پر ہی وجود میں آئی ہیں، اور اگر کوئی غلطی کسی صحابی سے ہوئی ہے تو یہ اجتہادی خطا ان سے واقع ہوئی ہے۔ معصوم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے نہیں، معصوم تو صرف انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم ہے۔ اگر غلطی ہوئی تو اس غلطی سے انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ پھر اسی عدالت کے منصب پر فائز ہوئے کہ جس منصب پر کوئی دوسرا ان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ان کے بارے میں یہ تمغہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور کسی صحابی کی ادنا سی تنقیص و توہین بھی کسی انسان کے لیے روا، جائز اور درست نہیں ہو سکتی۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات تھے، اس کے نتیجے میں جنگیں بھی ہوئیں، لوگوں کو بڑے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس اختلافی مسئلے کے اندر بھی ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ان حضرات کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے وہ اپنی ذات کی بنیاد پر یا نفسیات کی بنیاد پر نہیں تھے، بلکہ دین ہی کی بنیاد پر ایک فریق ایک چیز کو بہتر سمجھتا تھا اور دوسرا فریق دوسری چیز کو بہتر سمجھا کرتا تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اگرچہ حق پر تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی اگرچہ واقع ہوئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے
کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک محدث گزرے ہیں، بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو زرعہ رازی علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں آتا ہے جاء رجل الى الامام ابی زرعہ الرازی وقال انا ابغض معاویہ، ایک صاحب ابو زرعہ رازی علیہ الرحمہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو ناپسند کرتا ہوں۔ فقال لما، پوچھا حضرت ابو زرعہ نے کہ کیوں ناپسند کرتے ہو؟ فقال لأنه قاتل عليا، کہنے لگے چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اس لیے ہم حضرت معاویہ کو ناپسند کرتے ہیں۔ جواب سنیے حضرت ابو زرعہ کا، فرمایا ان رب معاویہ رب کریم وخصم معاویہ ان رب معاویہ رب رحیم وخصم معاویہ خصم کریم فما دخولك انت بینہما رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرمایا کہ تم معاویہ کو اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ ان کا جھگڑا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، تو سنو، معاویہ کے رب یعنی اللہ رب العزت والجلال انتہائی مہربان ہیں، اور جن سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بہت کریم، نرم دل اور محترم شخصیت ہے۔ جب معاویہ کے رب بھی نہایت مہربان ہیں اور جن سے معاویہ کا جھگڑا ہوا وہ بھی بہت محترم اور کریم ہے، تو تم بیچ میں داخل ہو کے کیا کر رہے ہو؟ ان سب سے اللہ راضی ہے، تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ جسارت کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جس کو ایک سچا مومن اپنی زبان سے ادا کر بھی نہیں سکتا۔ ہمیں حق کیا پہنچتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان ہونے والے اختلافات میں فیصل بننے کا اور حکم بننے کا۔ ان کے درمیان اختلافات ہوئے، لیکن اس کے بعد معاملات حل ہو گئے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اس نے توبہ کر لی اور وہ پھر اسی مقام عدالت کے اوپر فائز ہو گیا، اللہ نے ان کے اس لیے رضامندی کا فیصلہ صادر فرما دیا۔ تو ہماری اور آپ کی ذات سے اگر ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی ہوگی تو یہ چیز ہمارے ایمان کے لیے مہلک اور خطرناک بن جائے گی۔ وہ تو بخشے بخشائے ہیں اور اللہ کی جانب سے رضا اور رضوان کا پروانہ ان کو نصیب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے اخلاق و کردار سے، طریق زندگی سے، باہمی میل جول کے طور طریق سے سبق لینے کی باری تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نسبت پر باری تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری تحریک مساوات کے ذمہ داران جو سالانہ اس عنوان پر پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔